رضوی صاحب, ابن حسن رضوی صاحب. السلام علیکم. شکریہ یہ موقع دینے کا. اور یہ ٹاپک تو بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے, زوال اخلاق. کافی باتیں ہو چکی ہیں اور باتیں ہوں گی. میں اس کو نیرو ڈاؤن کر رہا ہوں. جھوٹ. اگر آپ جھوٹ از دا مدر آف آل زوال اخلاق کا, اور خاص کر کے یہ 9 اپریل سے جتنا جھوٹ ہم سن رہے ہیں اتنا ہم کبھی شاید زندگی میں اتنا نہیں سنا ہوگا جتنا جھوٹ ہر منٹ ہر سیکنڈ جھوٹ پر چل رہا ہے وہ. اور ہمیں فخر ہو رہا ہے جھوٹ بولنے کا, کوئی بات ہی نہیں ہے. مطلب جو جھوٹ بولنا تو اب تو خیر اس وقت تو ہم لوگ, میں کہہ سکتا ہوں بولنے کا افسوس ہوتا ہے کہ ہم آج پاکستانی بول رہے ہیں. وی آر موسٹ مورلی ڈیکیڈنٹ کنٹری ان دا ورلڈ ٹوڈے. انفارچونیٹلی یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب دیکھیے کس کل اونٹ بیٹھتی ہے. ایک میرے ہابی ہے کہ جو نئے مسلمان ہوتے ہیں وہ کس وجہ سے اسلام کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا, ایک انگریز ہے جو اسلام قبول کیا, اور وہ بھی زیادہ 8-9 سال پہلے. اس سے پوچھا کہ آخری سوال تھا کہ آپ کیا ایڈوائس دیتے ہیں مسلمانوں کے لیے. اس نے کہا یہ ایڈوائس میں مسلمانوں کو دے رہا ہوں کہ آپ جو مسلمان پیدا ہوئے ان کے لیے کہا. کہتے ہمارے لیے لوگ نہیں, وہ تو ہم تو سمجھ کے آ رہے ہیں, مگر آپ لوگ جو پیدا ہوئے اسلام میں ان کو میں یہ ایڈوائس دیتا ہوں کہ آپ قرآن شریف پڑھیے اور معنی سے پڑھیے. آپ کو سارا کچھ میں دیا جائے گا کہ آپ اپنی زندگی کیسے بہتر کر سکتے ہیں. ایک بہت سارے آیت ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے, مگر سورہ عصر جو ہے اس میں سارا آپ کا کور دیا ہوا ہے کہ کیا کرنا چاہیے آپ کو مورل کہنے سے بچنے کے لیے. اگر اسی کی تلاوت ہم کر لیں ہماری سمجھ کر کے تو ہم کافی ملک کے لیے بہتر کر سکتے ہیں, اپنے لیے بہتر کر سکتے ہیں. شکریہ بہت بہت. تھینک یو. جعفری صاحب آپ ارشاد فرمائیں. برابر اس موضوع پہ میں نے کافی سوچا اور میں نے یہ محسوس کیا کہ اصل میں تو ہمارے گھر اس کے ذمہ دار ہیں. سیاستدان جو بنتے ہیں وہ بھی تو گھروں میں ہی پیدا ہو کے بڑے ہوتے ہیں. کتنے ہمارے گھر ایسے ہیں جہاں یہ ہر فرد یہ سوچتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, فرشتے لکھ رہے ہیں اور روز جزا ہمیں حساب کتاب دینا ہے. دوسری بات, کتنے ایسے گھرانے ہیں جو اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق کتابیں پڑھاتے ہیں, اور یا ہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن شریف نے اتنا اس پہ زور دیا اخلاق پہ, ہم کتنا اس پہ عمل کرتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہم میں سے سب نہ صحیح کچھ کو مان لیتا ہوں میں, سونے سے پہلے کتنا اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ آج ہم نے کتنے غلطیاں کی, کل ہم وہ اس کا تجزیہ کریں, کل ہم وہ غلطیاں نہیں کریں گے, کیونکہ اس کا نہ صرف ہم پہ بلکہ معاشرے پہ بھی بہت برا اثر پڑ رہا ہے. قرآن حدیث میں یہ ہے کہ جھوٹ کی سزا اللہ کے ہاں ضلع کے برابر ہے. مشکات کی ہے یہ حدیث. اور ہمارے ہاں یہ عالم ہے کہ اگر ہم کسی سے ملنا نہیں چاہتے اور کوئی آ گیا تو ہم اپنے بیٹے یا ملازم سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ صاحب گھر پہ نہیں ہیں. اگر دفتر کی بات ہے, گھر کی بات ہے تو ابو گھر پہ نہیں ہیں. ہمیں بالکل یہ نہیں خوف ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. جھوٹ کی اجازت صرف اس وقت دی گئی ہے جب کہ کسی کی جان جا رہی ہو, جان بچانا ہو, تب ہم جھوٹ بول سکتے ہیں, ورنہ نہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم سب کے سب بھی نہ صحیح اب جو بھی ہمارے فرائض منصبی ہیں روزمرہ, کیا ہم ایمانداری سے اسی طرح سے انہیں ادا کر رہے ہیں یا نہیں. کہیں نہ کہیں کسر ضرور رہ جاتی ہے. جو ہمارے سبارڈینیٹ ہیں وہ دیکھتے ہیں جب باس نے ایسا چھوڑ دیا تو ہم بھی تو کچھ کر سکتے ہیں, وہ ذرا پہلے چلا گیا, ہم بھی تھوڑا سا پہلے چلے جائیں. یہ کام تھا ضروری, چاہے ہو یا نہ ہو. اس طرح سے غرض یہ کہ ہمارا معاشرہ جو ہے ہر وہ چیز کرتا ہے جس میں اس کا فائدہ ہو. زیادہ تر یہ نہیں سوچتا کہ دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے, ملک کا نقصان ہو رہا ہے,
अदारे का नुकसान हो रहा है, लेकिन उसको रास्ता मिल जाए सड़क पे भी, उसने यूं यूं करके निकल जाना है कि उसे जल्दी है, ये नहीं कि रास्ते में कितनों का उसने नुकसान कर दिया जिन्हें और भी जल्दी पहुंचना था। मजमूई तौर पे तो मैं यही समझता हूँ, पहले हमें सुधरना चाहिए, अपने बच्चों को सुधारना चाहिए, फिर ही जो ये ज़वाल है जो मुस्तकिल ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है, तभी उसे रोका जा सकेगा। शुक्रिया। थैंक यू। सईद सिद्दीकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोई 2-2.5 साल के बाद आपकी महफिल में हाजिर हुआ हूँ। मुल्क से बाहर रहा मुख्तलिफ जगहों पर, और अब आया हूँ। मैं सोच रहा था कि शायद मेरे अंदर इस अरसे में कुछ तब्दीलियाँ आ गई हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोगों पर बुजुर्गी के आसार देखकर ख्याल हो रहा है कि मैं अभी तो इतना बूढ़ा नहीं हुआ। तो मैं ये अर्ज़ करूं कि जो मौजू है सियासत में ज़वाल अखलाक, इस मौजू पर बात करते हुए मैं ये महसूस कर रहा हूँ लोगों को कि बात बहरहाल पूरे माशरे की आ जाती है, और माशरा या हमारा जो समाज है वो इतना कम्प्लेक्स हो चुका है और अखलाकी तौर पर इतना तबाह हो चुका है कि समझ नहीं आता कि कहाँ से सिरे को पकड़ें। यानी बल्कि मैं अपने बच्चों से कहता हूँ कि हमारा समाज जो है वो बस एक बड़े ज़लज़ले के करीब है, और ज़लज़ला या इनक़लाब ज़रूरी नहीं है कि किसी अच्छी बात का पेश खेमा हो, पहले तबाही आती है। तो हम तबाही के उस किनारे पर पहुँचे हुए हैं कि कोई भी अब यानी जो पूरे माशरे के अंदर एक इंतशार और बेअमनी की शक्ल निकल सकती है। सियासत जो हमारा मौजू था, मुझे कहने दीजिए, मेरे यहाँ बहुत सारे बुज़ुर्ग और दोस्त बैठे हुए हैं और मैं हरगिज़ किसी के जज्बात उनको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता उन्हें, लेकिन बात असल में ये है कि सियासतदान हमेशा उनको फीड किया जाता है एक मजबूत सिविल सोसाइटी जो माशरे में होती है। हमारे माशरे में कभी मजबूत सिविल सोसाइटी नहीं पनप पाई। सिविल सोसाइटी का मतलब ये होता है कि प्रोफेसर हैं, वकला हैं, दानिश्वर हैं, ये लोग माशरे के अंदर एक मजबूत मुकाम रखते हों, उनकी बात सुनी जाती हो, मतलब वो माशरे का दिमाग होते हैं। तो सारे जो जिस्म के दूसरे अज्जा हैं उन्हें उस दिमाग से ही रहनुमाई हासिल करनी चाहिए, लेकिन माशरे में ऐसी कोई सिविल सोसाइटी हमारे यहाँ ना डेवलप हुई, ना उसे परवान चढ़ने दिया गया। तो अब नतीजा ये है कि जब दिमाग ही माशरे का मुअत्तल हो या नॉन फंक्शनिंग हो, तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ क्या होगा। सियासतदान हर मुल्क के, इवन तरक्की याफ्ता ममालिक के भी कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे या बहुत ज़्यादा ऐसे कोई आला दिमाग के लोग नहीं हुआ करते। हो जाते हैं तजर्बे से, सीख से, लेकिन उनको फीडबैक मिलता है। एक माशरे के अंदर एक मजबूत सिविल सोसाइटी होती है, तो हमने इस पर तवज्जो नहीं दी। तो ये एक सारा मसला है। अब जहाँ तक अगर सियासत से हटकर पूरे माशरे की बात कहें, तो मैं चंद जुमलों में ये कहना चाहूँगा कि हमारे माशरे की जो अखलाकी ख़राबियों में बहुत बड़ा दखल हमारे मजहबी तबके का भी है, मजहबी मुक़्तदिर तबके का, वो तबका कि जिसके पास
مذہبی اقتدار ہے، کیونکہ اصل میں دیکھیے، اور یہ قصور ان کا نہیں ہے، یہ معاشرے کا پورا جو ایک مذہبی تصور ہے ہمارے ہاں اس کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مورل اسکل اور مورل ول، یہ دونوں ایک ہی، قرآن یہ چاہتا ہے کہ ایک ہی شخص کے اندر ہوں۔ قرآن یہ نہیں چاہتا کہ یہ مورل اسکل تو ٹھیکے پہ کسی طبقے کو دے دی جائے اور مورل ول جو ہے وہ لوگوں کے میں موجود ہو۔ ایسی صورت میں وہ طبقہ ہمیشہ استحصال کرتا ہے جو مورل اسکل کا حامل، جو یہ بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، یہ کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اصل میں یہ مقصود تھا بنیادی طور پر قرآن مجید کا، کہ قرآن مجید ہر انسان کی دماغی سطح کو اس قابل بناتا تھا کہ وہ اب بشر یہ کہ خود پڑھے قرآن مجید کو آدمی، اور وہ ٹھیکے پہ نہ دے کسی ایک خاص طبقے کو، اور کہ وہ فتویٰ دے اور وہ بتائے، تو اس کے اندر پھر مورل اسکل بھی پیدا ہوتی ہے، مورل ول بھی پیدا ہوتی ہے۔ شکریہ بہت زیادہ۔ جنرل معین الدین حیدر صاحب سے گزارش کروں گا، اگر بہت سی باتیں کہی بھی ہیں تو اس کو ریپیٹ نہیں کریں۔ جی، ہمارے سیاست جو ہے ہماری سوسائٹی کا ہی ایک پرتو ہے یا اسی کی ایکسٹینشن ہے۔ کسی نے پچھلے دنوں میں نے ایک فقرہ پڑھا یا سنا ٹی وی پر، انہوں نے کہا پاکستان میں آپ کسی سے 1 لیٹر خالص دودھ لے کے دکھا دیں، اعتبار نہیں رہا، ٹرسٹ نہیں رہا۔ گھر کی تربیت اچھی بھی ہو لیکن باہر اسکول میں نکل کر اور باہر سوسائٹی میں مکس اپ ہو کر وہ تربیت جو گھر کی ہوتی ہے وہ کمزور بھی پڑ سکتی ہے۔ ٹی وی بھی آپ پہ اثر ڈالتا ہے، آپ کا جو ماحول جس میں آپ موو کرتے ہیں وہ بھی اثر ڈالتا ہے۔ صحیح ہے، اسکول مدرسہ درسگاہیں اور کام تربیت دینا بھی ہے، اور معاشرہ سوسائٹی کا بھی ایک رول ہے۔ تحمل کا فقدان ہو گیا ہے، قوت برداشت جو ہے سیاستدانوں میں ختم ہو گئی ہے۔ ایک زمانے میں 60s 70s میں یہ جو ہماری سیاسی پارٹی نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب تھے، شعر بھی پڑھتے تھے، کوئی وزرداری تھی، کوئی رکھ رکھاؤ تھا، ایک دوسرے کی غم میں، شادی میں، ایسے موقعوں پہ شریک ہوتے تھے۔ لیکن اب جو ہے، اگر آپ کو پتہ چلے کہ یہ اس پارٹی کا ہے اور میں اس پارٹی کا ہوں، یہی وجہ دشمنی بن جاتی ہے، اور بات جو ہے وہ اونچی آواز سے مکہ بازی اور پھر اور اس سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ یہ عام آپ روزمرہ تماشا دیکھتی ہوں گی۔ اور ہم بات جو کر رہے تھے سوسائٹی کے پلرز کی، کہ سول سوسائٹی میں جو ہوتے ہیں پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، وکیل ہیں، فلاں ہیں، ان کا بھی آپ نے کام دیکھ لیا، وکیلوں کا، مکے بازیوں کا، ڈاکٹروں کا بھی آپ نے دیکھ لیا۔ تو یہ سب پڑھے لکھے سوسائٹی کے لوگ ہیں، لیکن یہ بھی پٹڑی سے اترے ہوئے لوگ ہیں۔ ہمارے دیکھیے وہ ٹھیک ہے، قرآن کا ذکر آ رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، یہ بھی بات آئی کہ جن لوگوں کے پاس قرآن کا تحفہ نہیں ہے ان کے ہاں کافی چیزیں صحیح ہیں، اخلاق بھی ہے، سیاست میں، زبان میں شیرینی بھی ہے، لڑائی جھگڑے بھی کم ہیں، ایک دوسرے کے گریبان چھوٹی موٹی بات پہ نہیں پڑ سکتے۔ ہمارے ہاں آئین میں آرٹیکل 62 63 کیا ہے؟ وہ اسی لیے ہے، ایک چھلنی بنائی گئی تھی کہ کچھ لوگ جو صادق اور امین ہو، جن کا ریپوٹیشن اچھا ہو، جن کے اوپر کوئی کرمنل ریکارڈ نہ ہو، جو بجلی اور سوئی گیس کے بل بھی دیتے ہو، انکم ٹیکس بھی ادا کرتے ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو، تو وہ پھر چھلنی سے نکل کے آئیں، پھر الیکشن کے لیے کھڑے ہوں۔ اس کو بھی مذاق بنا دیا گیا آپ کے سامنے۔ یہاں یہ بات ہوئی کہ جو نیچے سے ہم جو لیڈرز اوپر بھیجتے ہیں، تھرو اپ کرتے ہیں، کہ لفظ استعمال ہوا یہاں پر ابھی، تو ہمارے تو لوگ اوپر سے پیراشوٹ کر رہے ہیں، 9 عمر لڑکے ہیں،
ना कोई तजर्बा है, ना कोई कंट्रीब्यूशन है, ना कोई ट्रेनिंग है। अब वो हम सबको इखलाक भी वही सिखाने वाले हैं और हमको वही चलाने वाले हैं सियासत में। जो विरासत की सियासत है, मैं आपको उसकी बात कर रहा हूँ। हर चीज़ के लिए डॉक्टर बनना हो, वकील बनना हो, फलाना, भाई कई 5-7 की ट्रेनिंग है। सियासतदान की कौन सी ट्रेनिंग है भाई? ज़रूरी है कि बाप हो और वो उसका अपना एक हल्का हो और लोग हों आसपास जो उसको वोट दें, उसके बाद कुछ वो वजीर भी बन जाएगा, सब कुछ खड़ा भी हो जाएगा अपना। ये बाकी ये जो पाकिस्तान ही का मसला नहीं है, आपने देखा इंडिया के अंदर भी बहुत ख़राब ज़बान इस्तेमाल हो रही है, फिल्मों के अंदर भी और सियासत के अंदर भी। लेकिन ये बहुत बड़ा अलमिया है और इलाज इसका यही है कि ज़ाब्ता अखलाक बनाया जाए, उस पर मजबूती से अमल किया जाए। और जो लोग ख़राब ज़बान इस्तेमाल करें, लोग प्रोटेस्ट करें कि जी आप इस तरह की लैंग्वेज किसी को डिग्रेड करने की, जिस तरह आजकल शुरू है, जो वीडियोज़ चल रही हैं, जो ख़वातीन पर हमले करे जा रहे हैं, जो उन पर इल्ज़ामात लगा के हंसी मजाक कर उनको उड़ाया जा रहा है, बोलेंगे अगर आप ये तकरीर करेंगे हम वॉकआउट करेंगे, नहीं सुनेंगे, आपके कानों में उंगलियां ठूस लेंगे हम। कोई ना कोई तरीका तो इस्तेमाल करें उनको बताने का। तो बाकी तो आपके सामने है कि जो हम किस हद तक गिर गए, और ख़वातीन भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। जो आजकल सोशल मीडिया की आपके पास ये पोस्टें आ रही होंगी, बड़ी शर्म वाली हैं वो। तो साथ साथ अल्लाह से दुआ भी करना चाहिए। और जो आयत आपने पढ़ी कि अल्लाह ने कहा मैंने इंसान को इसकी बेहतरीन शक्ल में ऐसे तकमीम में बनाया है, साथ साथ ने दोज़ख भी बना दी, इबलीस को भी छोड़ दिया हमारे ऊपर। बताइए साहब, अच्छा था। इसलिए फिर कुछ लोगों को इबलीस के बहका में आके बिगड़ जाते हैं, क्योंकि वो दोज़ख भी तो भरनी है। तो बात यह है कि बाकी मुल्कों में जहाँ कुरान नहीं है, वो कुछ असूलों पर चल रहे हैं, वो देखना चाहिए, उन्हीं असूलों को हमको ही पकड़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया।